اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر الصلاة والسلام علی نبی المصطفى ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھیں مل کر محمد. جو عنوان دیا گیا ہے کہ کیونکہ اکثر ذاکرہ ہیں اور مجالس پڑھتی ہیں تو ایک اچھی مجلس کی تیاری کس طریقے سے کی جائے. دیکھیے سب میں پہلے مجلس کی تیاری کے لیے اور جسے کہنا چاہیے کہ آسان اور جلدی تیار ہونے والی مجلس اور ہمارے ذہن میں وہ مجلس جلدی جو وہ بیٹھ جائے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسی آیت کا یا ایسی روایت کا انتخاب کریں کہ جس آیت اور روایت میں مختلف موضوعات ہوں. مثلا مثال دے دوں، آپ نے کہا جی متقین کی نشانیاں، کیونکہ پچھلے سال میں نے ادھر بیان کیا تھا اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا. متقین کی نشانیاں، اب جب آپ متقین کی نشانیاں لیں گی تو اس میں آپ کو کئی نشانیاں شروع ہی میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے متقین کی 5 نشانیوں کو ذکر کیا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. آپ کے لیے مجلس بنانا پھر آسان ہو جائے گی. اس میں آپ کیا کریں گے؟ متقین کی نشانیاں. اب جب متقین کی نشانیوں کی 4-5 نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں، 4-5 ٹاپک آپ کے پاس ہو گئے گفتگو کرنے کے لیے. تو آپ جو ہیں 5-5 منٹ 10-10 منٹ، اب مجھے نہیں پتہ خواتین کی جو مجالس جہاں پہ عشرے میں ہوتی ہیں، عشرے اولیٰ میں کتنی دیر کی ہوتی ہیں. اگر آدھا گھنٹے کی ہے تو پھر آپ اس کو مثلا اگر 5 نشانیاں 2 ایک میں بیان کر دیں اور 3 ایک میں بیان کر دیں. اور اگر نہیں 1 گھنٹے کی مجلس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ تیاری نہیں کر سکتی تو 5 نشانیوں کو ہی جو ہے ایک مجلس میں جو آپ بیان کر دیں. یہ پہلی نشانی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ، چوتھی یہ، 5ویں یہ، اور اس طریقے سے آپ جو ہے آرام سے مجلس کی جو آپ کی تیاری ہو جائے گی. ایک یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے ایسی آیت انتخاب کریں جس میں مختلف موضوعات ہوں. جیسے یہی آیت کریمہ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 جس کی میں نے تلاوت کی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا. اب آپ ترجمہ شیخ محسن صاحب کا، محسن نجفی صاحب کا، اس کی ایپ بھی موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں، یا غزشان جوادی صاحب کا ترجمہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، یا کوئی اور جو ترجمہ آپ پسند کرتی ہوں اس کو جو آپ اٹھا کر جو وہ ترجمے کو جو وہ دیکھ لیں. پھر جو ہے اس ترجمے پہ تھوڑا سا سب میں پہلے یہ ہے کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں. پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ٹاپک کیا ہے آپ کا. اس ٹاپک کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اچھا خاصا جو آپ جو ہے اس ٹاپک پر جو ہے وہ مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ آپ
لکھنا شروع کریں۔ اب روش لکھنے کی بھی مختلف ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو فقط عنوان لکھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد 1 یا 2 لائنیں لکھ لیتے ہیں، ساری چیزیں جو ان کے ذہن میں ہیں۔ بعض مجھ جیسے جو ہیں وہ پوری مجلس لکھتے ہیں، اور اس میں پھر کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پوری مجلس لکھ رہی ہیں، 10 سال کے بعد آپ نے کوئی میٹر جو پرانی مجلس تھی آپ نے اٹھائی اور کہا چلو دیکھو میں نے پڑھا کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ نکات تو میں نے پڑھے ہی نہیں اس کے بعد کبھی، ذہن میں نہیں تھے میرے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو آپ مقید کر لیں، قید کر لیں کتابت کے ذریعے سے، یعنی لکھ لیں آپ۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ جی میں نے ذہن میں رکھ لیا ہے، یہ میرے بس اب ذہن میں کہیں بھی نہیں جائے گا، تو ٹھیک ہے، ذہن میں آپ کے پاس شاید کلیات رہ جائیں، لیکن جو آپ نے اس میں سے نکات نکالے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نکات جو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نہ رہیں اور جو آپ کے ذہن سے جو وہ نکل جائیں۔ اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے جو بیان کر رہا ہوں، کہ بعض ایسے نکات ہوتے ہیں کہ جو پہلے آپ نے 5 سال پہلے 10 سال پہلے پڑھے تھے، اب آپ جو ہیں پڑھ رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ نقطہ جو آپ کے ذہن میں تھا نہیں، لیکن جب آپ نے پرانی کتاب اٹھائی، اس کاپی اٹھائی، دیکھا یہ نکات تو میں نے کبھی آج تک نہیں پڑھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پوائنٹس چاہے لکھیں، چاہے پوری مجالس لکھیں، وہ اب آپ کی ذمہ داری خود ہے کہ آپ کس طریقے سے لکھنا چاہتی ہیں۔ تو بہرحال، اور آج کل تو موبائل آ گیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ آرام سے جو آپ جو وہ لکھ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو ہے اس کو رکھ لیں۔ تو اب اس میں کیا ہے آیت میں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے امام قرار دیا ہے، بس لفظ ہم سے آپ چلی جائیں کس پر؟ کہ ہم نے امام بنایا ہے۔ بس ایک چیز ہمارے ذہن میں آ گئی، امام بنائے گا کون؟ پروردگار عالم۔ اب آپ اس سے ملتی جلتی آیات یا خلافت اور امامت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کرنا شروع کریں، اور آیت جس کو آپ نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کے ذیل میں آپ نے تفسیر ضرور دیکھنی ہے۔ تفسیر کے بغیر جو ہے آپ اپنی مجلس بنانا شروع نہیں کیجیے گا، کیونکہ تفسیر تھوڑا سا آپ کے ذہن کو جو وہ کھول دے گی۔ دیکھیں طریقے مختلف ہیں مجالس تیار کرنے کے، بہت سے ایسے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ وہ کتابی لحاظ سے، ایک نہیں جس سنی سنائی مجلس پڑھ دی ہم نے۔ مثلا امامت پہ موضوع پر میں نے 5 خطبہ کو لیا جو مجھے پسند تھے، بڑے نامور خطبہ میں نے تلاش کیے، پورا اشرہ ان کا جو ہے یوٹیوب پہ موجود تھا، میں نے ہر ایک کا 5 کا جو ہے عشرے مجالس جو میں نے سن لی، 10 گھنٹے ان کا، 10 گھنٹے ان کا، 10 گھنٹے ان کے، 10 گھنٹے ان کے، 10 گھنٹے ان کے، 50 گھنٹے میں نے لگا دیے، اور جو اس 50 گھنٹے میں نے اپنا عشرہ تیار کر لیا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس میں نقصان ہے۔ اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں جو نقصان یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، تو اتنی جرت آپ کے اندر، یعنی میرے اندر، چلیں آپ کا نام لوں کبھی کوئی ناراض ہو جائے، میرے اندر ہونی چاہیے جی میں نے جو یہ نقطہ فلاں صاحب کا چرایا ہے، وہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مثلا جو ہے آپ ذاکرہ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ سے سب میں پہلی سال جی کہاں پڑھی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں فلاں مدرسے سے پڑھ کے آ رہی ہوں ماشاءاللہ سے۔ تو اب اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھی ہوئی ہوں اور میں نقطے فلاں کے لے رہی ہوں، یا یہ واقعہ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا، کس کتاب میں ہے، یہ آپ بتانے سے قاصر ہیں، یا یہ کہ خدا نخواستہ جو نہیں ہونا چاہیے جھوٹ بول دیں آپ۔ جیسے ایک ذاکرہ نے کوئی مصائب پڑھے جناب علی اصغر کے، جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنے کے بعد ان کو پکڑ لیا کسی خاتون نے کہ جی آپ نے کہاں سے پڑھے،
جی وہ میں نے مولانا علی افضل کی کتاب جو ہے مصائب کی، اس میں سے پڑھے، وہ اتفاق سے ذاکرہ جو وہ ملی اور انہوں نے کہا مولانا ایسا ایسا ہوا، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو اس کتاب میں یہ چیز لکھی نہیں ہے کہ مولانا جان تو بچانی تھی نا اپنی، میں نے آپ نے اپنی جان بچائی تو مجھے پھنسا دیا آپ نے، میں نے تو کتاب میں یہ لکھی نہیں یہ چیز، تو آپ نے مجھے میری طرف جھوٹ کی نسبت کیوں دی کہ مولانا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو بعض اوقات پھر یہ ہو جاتا ہے مرحلہ کہ آپ جو ہے اگر کسی کو بیان کریں تو ایک تو جھوٹ نہ بولیں، الکذب مفتاح کل شر، کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جھوٹ سے پرہیز کیجیے گا، جھوٹ سے نفرت ہے۔ بہرحال میرا موضوع جھوٹ نہیں کہ میں جھوٹ پر جو ہے گفتگو کروں، لیکن یہ ہے ذہن میں رکھیے گا کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن غیر مسلم جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اہل بیت کے صدقے میں لے کر جائے، آپ جائیں آسٹریلیا جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، وہاں کے آپ کو ویزے ملیں، مجالس جا کر پڑھیں، لیکن جب وہاں پہ آپ فارم بھریں گی تو کہا جائے گا سچ سچ لکھیے گا، جھوٹ نہیں لکھیے گا، ان کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں جو ہے کہ جھوٹ سے نفرت ہمیں ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے جو غیر مسلم ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جھوٹ سے واقع نفرت کرتے ہیں، اور آپ سچ سچ وہاں پر جو ہے وہ لکھ بھی دیتی ہیں کہ جی ایسا ایسا کچھ ہے۔ تو بہرحال تو جو روش ہم بتا رہے ہیں وہ روش کتابی روش ہے، سنیں، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ نہ سنیں، سننا چاہیں سنیں، بہرحال مجھ جیسے انسان جو وہ نہیں سنتا۔ کتابی روش ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک مجلس بنانے میں چاہے آپ کو 10 گھنٹے لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ جو 10 گھنٹے آپ کے جو ہے 10 سالوں تک 100 سالوں تک کام آئیں گے، پختہ ہوگی مجلس، اور ایک چیز جب آپ تلاش کریں گے تو 2 چیزیں آپ کو اور مل جائیں گی پڑھتے ہوئے، 2۔ تیسرا یہ کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہاں سے، آپ کہیں گے جی میں نے تفسیر نمونہ سے پڑھا ہے، جی یہ معنی جو میں نے فلاں لغت سے لیا ہے، جی یہ جو میں بیان کر رہی ہوں یہ فلاں مثلا تفسیر میں جو بیان کیے گئے ہے، یہ فلاں مثلا اصول کافی کی روایت ہے، یہ فلاں بصائر الدرجات کی روایت ہے۔ آپ کیا کہیں فلاں 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 کتابوں تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ مطالعہ کر کے مجلس انہوں نے جو وہ پڑھی ہے، اور آپ کو پھر جو ہے کوئی مشکل بھی پیش جو وہ نہیں آئے گی۔ تو سب میں پہلے آیت کا انتخاب کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے تفسیر اٹھانی ہے۔ اب 2 تفسیر آپ کے پاس کم از کم ہونی چاہیے، ایک آسان سی تفسیر اس لیے نام لے رہا ہوں، تفسیر نمونہ اردو میں موجود ہے، وہ آپ لے لیں۔ پوائنٹ سے کے لیے جو ہے آپ تفسیر نور جو لے لیں آگے کراتی کی، اور آگے کراتی تفسیر نور، جی تفسیر نمونہ آیت اللہ مکرم شیرازی کی، تفسیر نور آگے کراتی کی، اور تفسیر روائی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام البرہان، یا اگر اب مجھے نہیں پتہ برہان کا ترجمہ ہوا ہے، غالباً ہو گیا ہے، نہیں تو آپ کے ہاں نور الثقلین اردو میں جو ہے یہ بہرحال یہ جو موجود ہے، بہرحال ابھی نام میرے ذہن میں نہیں، 10 جلدوں میں ہے غالباً، 9 یا 10 جلدوں میں۔ تو یہ آپ جو ہے کیا نام ہے تفسیر جو ہے آپ کے پاس جو وہ ہونی چاہیے، اور آج کل اگر آپ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے تو موبائل میں تمام چیزیں جو موجود ہیں، پلے اسٹور پہ جائیے اور وہاں پہ لکھیے، آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ آپ جو ہے یا بعض گروپ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو PDF فائلز وغیرہ جو ہے مل جاتی ہیں، آپ کہیں گے فلاں کتاب کی PDF فائل چاہیے تو فوراً جو آپ کو جو مل جائے گی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد علیہ۔ تو بہرحال ان چیزوں کا ہونا جو وہ ضروری ہے کہ تفسیر آپ کے پاس ہو، تفسیر روائی آپ کے پاس ہو، روایات کی کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی مختلف چیزیں آپ کے پاس جو وہ اسٹڈی کرنے کے لیے جو وہ موجود ہونا چاہیے۔
اور بہرحال میری کتابیں جو ہیں بہت آسان اور سلیس، وہ کتابیں تقریباً جو ہے اکثر جو ذاکرائیں وغیرہ ہیں ان کے پاس جو وہ موجود ہوتی ہیں، ورنہ محمد علی بک ڈیپو پر سولجر بازار میں ہماری کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جس عنوان سے آپ جو وہ لینا چاہیں تو کافی بہرحال 30 کتابیں بند حقیر کی موجود ہیں جو آپ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ آ سکتی ہیں، جیسے شرح حدیث قصہ ہے، جیسے 50 موضوع 100 واقعات، انسان ساز واقعات۔ اسی طریقے سے تازہ کتاب ابھی ہماری آئی ہے، آخری کتاب ہے محبت اہل بیت کے فوائد۔ اسی طریقے سے شرح زیارت امین اللہ، اگر ماہ رمضان میں تدریس کرنا چاہتی ہیں، درس وغیرہ بھی دینا چاہتی ہیں یا مجالس بنانا چاہتی ہیں، تحفۃ الصائمین، تحفۃ الصائمین، اس میں ہر روز کی دعا اور اس کی جو ہے شرح جو وہ بیان کی گئی ہے، جس میں مجالس بھی کافی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ شرح دعائے عہد، 25 موضوع 50 واقعات، یعنی بہرحال مختلف کتابیں جو وہ موجود ہیں، اور مقصود یہ نہیں ہے کہ میں پبلسٹی اپنی کتابوں کروں، لیکن مقصد یہ ہے فقط کہنے کا کہ ان کتابوں میں میٹر جو ہے آپ کو جو ملے گا، بصائر الدراجات ہے وہ لے لیں آپ، یا اردو میں ترجمہ ہوئی ہے معجزات آل محمد کے نام سے، مناقب اہل بیت علیہم السلام کے نام سے ایک کتاب ہے، دمۃ الثاقبہ کتاب ہے، یہ تقریباً جو ہے آپ کی جو ہے معجزات اور فضائل کی جو ہے کتابیں جو وہ موجود ہیں۔ اگر آپ جو ہیں یا آیت اللہ دستغیب کی بہترین کتابیں جو ہیں اگر کچھ بھی نہ لیں آپ، کم از کم آیت اللہ دستغیب کی کتابیں ضرور لے لیں، آسان بھی ہیں اور میٹر اس کے اندر جو بہت زیادہ آپ کو جو وہ ملے گا۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو بہرحال جو ہے پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ منگا سکتی ہیں، اور آپ کو جو پی ڈی ایف فائلیں جس کے پاس ہوں گی وہ آپ کو پی ڈی ایف فائل بھی جو وہ دے دیں گے۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا، انسان جو ہے شاید اس موبائل پر یہ لیپ ٹاپ پر مطالعہ اگر کرے گا تو شاید 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے میں تھک جائے گا، لیکن جو کتاب کا مطالعہ آپ آرام سے 2-2.5 گھنٹے بھی کر لیں گے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دونوں میں فرق ہے، کتاب کی اپنی روحانیت ہے اور موبائل کی جو وہ اپنا جو ہے اثر ہے اس کا۔ تو بہرحال میں زیادہ دور نہ ہوں، انشاءاللہ مجلس کے حوالے سے کتابوں کی فہرست جو تھوڑی بہت بیان کی گئی ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیے گا۔ مصائب کے عنوان سے اگر دیکھنا چاہیں تو بنے بنائے مصائب بھی ہیں، جیسے روایات اعضاء ہے جس میں 3-4 علماء کے جو مصائب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، یا لحوف لے لیں آپ، اس میں ہیں تو مصائب کم لیکن اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فارسی میں تھی صحاب رحمت، اردو میں شاید اس کا ترجمہ ہوا ہے سردار کربلا کے نام سے، 2 جلدوں میں ہے اردو میں، صاحب رحمت فارسی میں، اردو میں شاید سردار کربلا کے نام سے، یہ لے لیں آپ۔ اور دوسرے اگر بحار الانوار کا مقتل تیار ہوا ہے، اگر وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ جو ہیں وہ لے لیں مصائب کے عنوان سے۔ اور کوشش یہ کیجیے گا مصائب وہ پڑھیں جو مشہور و معروف ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب بند حقیر نے روایت غم مصائب کی کتاب لکھی تو خدا غری کی رحمت کرے علامہ طالب جوہری صاحب کو، تو ان کے پاس لے کر گیا تھا تو میں کئی سوالات تھے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا تحقیق آپ اپنے پاس رکھیے، اور جو مشہور چیزیں ہیں، مشہور مصائب ہیں، آپ وہی پڑھیں۔ تحقیق آپ کے پاس اپنے پاس ہونی چاہیے، اور یہ تحقیق پھر آپ کو کام بھی آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ایک پڑھا لکھا مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا ایسا نہیں ایسا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی پتہ ہے ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اب وہ چیز جو ہے وہ رائج نہیں ہے۔ اگر میں پڑھوں گا تو لوگ جو ہیں الٹا ہی جو ہے اس کا جو وہ حساب و کتاب جو وہ ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے لینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے جو وہ تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے جو بزرگان نے شروع سے لے کر اب تک
وہی چیز پڑھی جو مشہور تھی. اب میں نئی آ کے تحقیق کروں؟ تحقیق رکھیے اپنے پاس. وہ ہر ایک کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہو وہ آپ بیان بھی کریں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ جہاں پڑھے لکھا مجمع ہو, جہاں آپ کی بات کو جو ہے قبول جو وہ آرام سے جو وہ کر لیں. ورنہ جو وہ ہوتا یہ کہ جی ہم نے آج تک جو یہ چیز نہیں سنی, آپ نے بالکل جو وہ نئی چیز پڑھی ہے. کیا مثلا پلٹ گئی کہ علامہ تعالی جوہر صاحب کو نہیں پتہ تھا؟ کیا پتہ تھا ان کو, بزرگان کو, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کیوں وجوہات کیا رہیں اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ مصائب کے عنوان سے فضائل اور مصائب کے سب میں پہلے مطالعہ ہے, اور مطالعہ بھی کم از کم ایک مجلس کے لیے. پچھلے سال ہی میں نے کہا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ہمارے استاد آیت اللہ اعتماد وہ یہ فرماتے ہیں ایک مجلس کے لیے کم از کم 8 گھنٹے, ایک مجلس کے لیے. پھر آپ کی مجلس بنے گی محکم, مضبوط, پائیدار, اور پھر جو ہے آپ کی مجلس میں کوئی جھول نہیں ہوگا. نقطے لگائیے, دیکھیں نقطے نہیں لگائیں گے تو مجلس بقول جو ہے وہ اٹھے گی نہیں. نقطے لگائیے, وہ منع نہیں ہے, لیکن نقطے بھی ایسے ہوں کہ جو شریعت کے جو خلاف جو ہے وہ نہ ہوں. ایسا نہ کوئی ایسا نقطہ لگا دیں جس سے جو ہے معاملہ ہی جو بالکل جو وہ تبدیل ہو جائے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 73 ہے. بھی وقت ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 مجالس شارٹ کر کے جو آپ کو جو بیان کر دوں. پچھلے سال بورڈ میں نے کہا تھا تو انہوں نے لگا دی تھا, اس دفعہ مجھے بالکل ذہن میں نہیں رہا, ورنہ میں کہہ دیتا تو آسانی رہتی سمجھنے کے لیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے امام بنایا. اب امام ہم نے بنایا یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے امام ہم بناتے ہیں. اب اس کے ذیل میں کم از کم 2 مشہور آیات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جی رسالت کے بعد آپ چاہے خلافت کے قائل ہوں چاہے امامت کے قائل ہوں, پروردگار عالم نے دونوں کے لیے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور دوسری جگہ کہا جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما. اگر کوئی زیادہ ماسٹر ہو تو فوراً جو ہے آیات جو ہے وہ نکال سکتا ہے, سرچ کر کے جو ہے گوگل ہر ایک کے پاس موجود ہے. اگر نہ ہو تو جو ہے قرآن مجید آغا محسن نجفی صاحب کا, اس میں ایک کلمہ لکھیں گے جاعل. جب جاعل لکھیں گے تو جتنی بھی جاعل کے حوالے سے آیات ہوں گی وہ آپ کے جو اس میں آ جائیں گی, اور آپ سرچ کر کے جو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ آیت جو ہے وہ موجود ہے. ایک طریقہ کار یہ, ایک طریقہ نہیں, گوگل پہ آپ لکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ, جیسے آپ لکھیں گے وہ فوراً وہاں پر جو آیت آ جائے گی یہ فلاں آیت فلاں سورے میں جو وہ موجود ہے. بہرحال یہ طریقہ بھی ایک ہے, آپ جو وہ دیکھ سکتی ہیں. تو اب پروردگار عالم نے دونوں کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جناب ابراہیم کے لیے کیا کہا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو بس خلافت اور امامت ان دونوں کے لیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ میں, بس فیصلہ یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم جو وہ امام بنائے گا. اب آپ اس میں جو ہے تیاری کریں اور آیات ایڈ کریں, اور آیات یعنی اچھی مجلس بنانے کے لیے 2-4 آیتیں دیکھیں. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا, مجلس پڑھتے ہوئے اگر آپ کو پوری آیت یاد نہیں ہے تو آپ پوری آیت نہ پڑھیے. آپ کو ایک ٹکڑا یاد ہے, بس یہی ٹکڑا یاد ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, آگے پیچھے کا آپ کو نہیں یاد ہے, چھوڑ دیں. اس کے بجائے کہ غلط پڑھیں, بہتر یہ ہے کہ جتنی اور خصوصاً آیت کا وہ حصہ جو آپ کی مجلس سے ملتا جلتا ہے وہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے وہی حصہ جو آپ پڑھیں. جیسے کہ میں نے یہ دونوں ٹکڑے پڑھے, پوری آیات نہیں پڑھی. کیوں؟ مجھے اس سے کوئی کام بھی نہیں ہے. میں نے آنا ہے وجعلناہم ائمہ, کہ ہم امام بنائیں گے. جب ہم امام بنائیں گے تو خلقت اولیہ میں پروردگار عالم نے جناب آدم کے لیے کہا میں خلیفہ بناؤں گا,
اور جناب ابراہیم کے لیے کہ میں نے آپ کو لوگوں کو خلیفہ بنایا. بس خلافت اور امامت کا حق جو ہے وہ پروردگار عالم جو وہ بنائے گا، تو کوئی اور جو امام نہیں بنا سکتا. اب اس میں آیات اور آپ تلاش کریں گے، یہی فقط وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، چاہیں تو اس کو اتنا آپ پھیلا دیں کہ آپ کی پوری ایک مجلس کے اوپر ہو جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اسٹڈی زیادہ نہیں کر سکتے، زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو یہی آیت جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں آگے چل کے، اسی پر جو آپ پوری ایک مجلس بنا لیں. ایک حصہ بس کیا ہو گیا کہ امام بنانے کا حق پروردگار عالم کو ہے. بنائے گا خدا، نقطہ لگا دیں، دکھائے گا مصطفیٰ. ٹھیک ہے، حکم الہی ہوگا، لیکن جو ہے اپنا نائب اور اپنا جانشین جو ہے وہ کون بتائے گا؟ مثلا ہر ایک نے اپنے بعد جو اپنا نائب بتایا کہ یہ میرے بعد جو میرا نائب ہے. ٹھیک، سورہ بقرہ آیت نمبر 124. انی جاعلک للناس اماما. اس کے بعد ہے یہدون بامرنا. یہ جو امام جس کو ہم امام بنائیں گے، اب دوسرا موضوع آ گیا. دیکھیں آیت میں، پہلے آیت لینی ہے آپ نے سرنامہ کلام، اس میں سے پہلے خود آپ نے فکر کرنی ہے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں اس سے، ترجمے کے بعد کہ کیا کیا اس سے موضوعات نکل سکتے ہیں. یہ شاید آپ نے آیت کئی دفعہ سنی ہو، لیکن اس میں مختلف موضوع. پہلا آ گیا امامت، دوسرا یہدون بامرنا، کہ یہ جو امام ہوں گے یہ ہدایت کریں گے ہمارے امر سے. ہمارا امر یعنی جو ہمارا حکم ہوگا اسی کے مطابق جو ہے یہ جو وہ لوگوں کی ہدایت کریں گے، وہی جو لوگوں کو بیان کریں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے. اور امام کون ہوتا ہے؟ جو پروردگار عالم کی طرف سے منتخب شدہ ہو. اگر کسی بھی جانشین سے ہم کوئی سوال کریں اور وہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اور روایت یہ کہتی ہے ان اللہ لا یجعل حجتا فی ارضہ یسأل عن شیء فیقول لا. کہ پروردگار عالم نے اصول کافی کی روایت ہے، آپ جا کر تلاش کریں گی، ان اللہ لا یجعل حجتا. یہ اتنا ٹکڑا گوگل پہ لکھیے، میں نے نام لکھا ہے آیت اللہ گوگل، اس میں آپ لکھیں گی ان اللہ لا یجعل حجتا، پوری روایت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پروردگار عالم نے حجت قرار نہیں دی زمین میں کہ یسأل عن شیء، کہ اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. جب اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے فیقول لا، وہ یہ کہ میں نہیں جانتا. ایسی حجت خدا نے زمین میں قرار نہیں دی. بس حجت خدا کون ہے؟ حجت خدا وہ ہے، خدا کا نمائندہ وہ ہے، امام وہ ہے کہ جو ہمارے ایک امر سے ہدایت کرتا ہے، اور جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے تو فوراً جواب دیتا ہے جی اس کا جواب یہ ہے. بس آپ نقطہ لگا دیجئے مجلس میں. بس اب آپ دیکھتے جائیے کہ کبھی بھی علی نے کسی سے سوال نہیں کیا، جب بھی سوال کیا گیا علی سے کیا گیا، اور یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب وہ آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ اس میں جو نکات جو وہ لگا سکتی ہیں. جیسے اتفاق نہیں ہوا کبھی خواتین کا مجلس سننے کا. ایک تو خواتین کے مجلس میں لفاظی بہت ہوتی ہے، دوسرا جو ہے خواتین کی مجالس میں اشعار بہت زیادہ ہوتے ہیں.
جو سنا ہے واللہ علم بالصواب، آگے حقیقت میں مبنی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ، میں نے کبھی کسی خواتین کی مجلس نہیں سنی، لیکن سنا یہ ہے کہ خواتین جو لفاظی بہت کھیل لیتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اشعار بہت پڑھ لیتی ہیں۔ یہ لفاظی کھیلنا اور اشعار پڑھنا اس چیز کی علامت ہے کہ تیاری، ٹائم پاس کرنا اپنا 40 منٹ 45 منٹ جو بھی ہیں وہ جو ہے بہرحال کسی طریقے سے جو کرنے ہیں۔ اور خواتین ماشاءاللہ داد بھی بہت دیتی ہیں الفاظ کے اوپر۔ تو یہدونا بامرنا، ناراض مت ہوئیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے علوم آل محمد حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ وابستہ ہیں مدرسے سے، تو کوشش کریں کہ گفتگو جو علمی حوالے سے ہو اور جو ہے مضبوط ہو، محکم ہو، پائیدار ہو۔ مجلس میں جو جھول جو وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے نیٹ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ لوگ جانتے ہیں۔ جب کوئی اشعار پڑھا ہوتا ہے صاف سمجھ جاتے ہیں، ان کے پاس میٹر نہیں ہے، اس لیے جو ہے اشعار کی طرف آ گئے ہیں۔ لفاظی کھیلنا ان کے پاس جو ہے نا کچھ ہے نہیں، اب کیا کریں گے؟ لفاظی کھیل کے جو وقت پاس کرنا ہے، انہوں نے نعرے لگوانے تاکہ 2-4 منٹ جو ہے وہ نعروں میں لگ جائیں گے، ٹائم جو ہمارا جو وہ پورا ہو جائے گا۔ لوگ بھی، پبلک بھی جانتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پبلک نہیں جانتی۔ تو یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے۔ اب آئیے امر پروردگار عالم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نقطے سے نقطہ نکالتی جائیں گی، آپ کی مجلس جو ہے وہ بنتی جائے گی اور میٹر جو آپ کا جو وہ پھیلتا جائے گا۔ یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے۔ اب امر پروردگار عالم کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ امر پروردگار سورہ یاسین کی آیت ہے، آخری 82۔ اب جا کے دیکھیے گا امر خدا کیا ہے۔ امر پروردگار عالم یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہو جا تو وہ چیز بس۔ اب یہیں پر رک کے ایک میٹر آپ وجعلناہم ائمہ پر بنائیں، امامت پر، ایک آپ کی مجلس جو ہے یا جو ہے 5-10 منٹ آرام سے آپ کے جو گزر جائیں گے کہ کن فیکون، ارادہ کیا ہو جا ہو جائے گی۔ اب الا ماشاءاللہ واقعات آپ نے بھی مجالس میں سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مولا کائنات اپنے ایک صحابی صعصع بن سوحان، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، مسجد سہلہ جائیں گی۔ مسجد سہلہ کے آپ جب باہر نکلیں گی تو سامنے دیکھیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مسجد صعصع بن سوحان۔ یہ 3 بھائی تھے اور تینوں جو ہے مولا کے علمدار بھی تھے، مولا کی فوج میں تھے، مولا کے ساتھیوں میں سے تھے۔ زید بن سوحان، صعصع بن سوحان، ایک اور بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، 3 بھائی تھے اور تینوں جو ہے مولا کے ساتھیوں میں سے تھے۔ صعصع بن سوحان مریض ہوئے، مولا کائنات گئے، اور جب مولا کائنات جو ہے وہ گئے تو ایک مرتبہ کا مولا بخار جو ہے کافی ہے اور بخار ٹوٹ نہیں رہا۔ مولا نے عمار سے کہا کہ پتھر اٹھا کر دو۔ عمار نے پتھر دیا، مولا نے اپنے ہتھیلی پر رکھا، مولا نے اس کو دبایا۔ جیسے ہی دبایا، اب جو مٹھی کھولی، پتھر نے ہیرا ناشپاتی بن گئی۔ مولا نے اس کے 4 حصے کیے، ایک حصہ صعصع کو دیا، ایک خود کھا، ایک عمار کو دیا۔ اب یہ جو ایک پیس بچ گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو مولا نے دبایا۔ جب دبایا اس کے بعد اب مٹھی کھولی تو ناشپاتی نہیں رہی، سیب بن گئی۔ اب جب سیب بن گئی، اس کے پھر 4 حصے مولا نے کیے، ایک صعصع کو دیا، ایک خود کھا، ایک عمار کو دیا۔ اب یہ سیب کا ایک حصہ پھر مولا نے ہتھیلی پر رکھا، پھر اس کو مولا نے دبایا۔ اب جب دبایا، اب جو کھولا تو سیب نہیں رہے، پتھر بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ انما امرہ، کہ امر الہی یہ ہے بس
کہ ارادہ کیا چیز اپنی ماہیت تبدیل کر لیتی ہے۔ اب یہ واقعات الہ ماشاءاللہ آپ کو جو ہے معجزات آل محمد میں، دمۃ الثاقبہ میں، مناقب اہل بیت میں اور جو فضائل کی کتابیں ہیں اس میں جو ہے آپ کو جو ہے یہ واقعات اس طریقے سے کئی واقعات جو وہ مل جائیں گے، اور کوشش کریں کہ وہ واقعات جو آپ نے بھی بچپن سے سنے ہوئے ہیں کوشش کریں ان کو نہ بیان کریں، کوئی نیا کوشش کریں کہ واقعہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بیان کر دیں تو بہت اچھا ہے، یا واقعہ بیان کریں پھر اس واقعے میں سے پوائنٹس نکالیں آپ کہ جو میں نے واقعہ بیان کیا اس میں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ مثلا یہی سات بن سہان کا واقعہ مولا کائنات عیادت کے لیے گئے ہیں، تو اب ہمیں بتائیے جب کوئی مریض ہو جاتا ہمیں عیادت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اب کوئی روایت لے کر آئیں کہ جس میں فضائل بیان کیے گئے ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جائے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ جو ہے ایک نقطہ جو وہاں سے یہ نکال لیں۔ پھر مولا نے جو ہے پتھر کو جو ہے ناشپاتی یا سیب میں بنا دیا، یعنی گویا کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں جب مریض ہوتا ہے تو اس کو پھل فروٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو جب آپ جائیں کسی کی عیادت کے لیے تو کم از کم جو ہے آپ جو ہے تھوڑا سا پھل فروٹ جو وہ لے کر چلے جائیں، یہ اخلاقی ایک پہلو ہے۔ یعنی یہ چیز آپ جو ہیں اس واقعے میں سے کئی چیزیں جو آپ جو ہے نکال سکتی ہیں، اس سے کیا ہوگا واقعہ بھی ہو گیا اور آپ کا پیغام جو پہنچانا چاہ رہی ہیں وہ بھی جو ہے دوسروں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا، اور پھر آپ کی مجلس بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہدون بامرنا، پس اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو خلیفہ پروردگار عالم امام ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرے گا، نقطہ۔ جو کچھ بیان کرے گا پروردگار عالم کے حکم سے ہوگا، وہ سب جس طریقے سے اللہ کے حبیب کے لیے کہا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی جو بھی بیان کرتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ وحی پروردگار عالم ہوتی ہے۔ تو ائمہ بھی اسی طریقے سے، کیونکہ رسول کے جانشین پیغمبر کے جانشین ہیں، تو یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو حکم الہی ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، تیسرا نقطہ اس آیت میں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کس چیز کی؟ فعل الخیرات، اچھے کاموں کی طرف، کہ وہ کیا کریں گے؟ فعل خیرات کی طرف، گویا کہ وہ ہستیاں لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اب آئیے، فعل کام ہے، خیرات اچھا، اب یہ فعل الخیرات جو ہے، یہ فعل خیرات جو ہے نیک کام ہے، الخیرات نیک کام کون کون سے ہیں؟ اب اس کے لیے آپ جو روایت تلاش کرنا شروع کر دیں، یا قرآن کے کوئی آیت دیکھیں جس میں لفظ خیر آ جائے۔ اب اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گی تو آپ لفظ لکھیے قرآن کی ڈکشنری کے لیے، خیر، خیر الرازقین۔ آپ کو اس طریقے سے کئی آیات جو ہے وہ مثلا کہیں پر روایت خیر الفاتحین، کئی آپ کو جو ہے لفظ خیر کے بارے میں مل جائے گا، خیر 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 خیر۔ اب جب آپ کہیں گے کہ یہ خیر ہے، 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 تمام چیزیں خیر ہیں، پھر آ جائیں نقطہ لگانے کے لیے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آپ خیر پہ گفتگو کر رہی تھی کہ سارے خیر ایک طرف، لیکن ایک خیر کے لیے خدا کہہ رہا ہے جس کے سب انتظار کر رہے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بس آ کے آپ نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر فعل الخیرات، آپ پہنچ گئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں کس طریقے سے ایک ہی آیت ہے، آپ اپنی مجلس کو جو وہ پھیلا رہی ہیں، اور مزید جو آپ کی جو ہے مختلف موضوعات پر تیار ہوتی جائے، ہے ایک ہی آیت، اسی کے ضمن میں جو ہے آپ جو وہ بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسی آیت میں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ خود ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔
دیکھیے نماز کے قائم کرنے کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا. آپ نماز پہ جو ہے وہ گفتگو کر سکتی ہیں کہ نماز کیا ہے، معراج ہے، یا آپ اگر نقطے کو جو ہے اس طریقے سے بیان کرنا چاہیں کہ نماز پہ آپ جو نقطہ لگائیں، آپ کہیں گے پہلے انسان عبد خدا بن جائے. جب عبد خدا بنے گا تو پروردگار عالم کا بندہ بن جائے گا. جب بندہ پروردگار عالم بن جائے گا، اب اس بہت چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، جب عبد خدا بنے گا تو پروردگار عالم سورہ اسراء میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. بے رسول نہیں کہا، بے نبی نہیں کہا، کیا کہا؟ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. عبد. اب کہیں یا رسول اللہ پروردگار عالم تو اپنے بندے کو لے گیا، وہ تو مقام معراج کا رسول کا تھا، میں تو اس معراج پر تو جا نہیں سکتا، نہ میرے اندر اتنی سکت ہے، تو اب میری معراج کیا ہے؟ تو عجب نہیں ہے اللہ کے حبیب کیا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز پڑھ لو، یہ تمہاری معراج ہے. وہ نبی کی معراج اور ہماری اور آپ کی معراج کیا ہے؟ نماز. تو بس اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو وہ معراج جو وہ ہو رہی ہے. وہی تھا زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا. جہاں پر اگر کوئی فقہ سے وابستگی بھی ہو تو اگر کوئی شریفی کی مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیں تو مجلس کے اندر آپ بیان کر سکتی ہیں. اور ایک اچھی روشی کے فضائل کے دوران میں جو آپ نے جو ہے وہ اپنا جو فقہی مسئلہ جو وہ بیان کر دیا. تو بہرحال اطاعت زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. اکثر و بیشتر خواتین سوال کرتی ہیں جن کی خصوصاً شادیاں ہو جاتی ہیں کہ جو مولانا ہمیں جو جہیز میں جو ہے زیور ملا تھا اور زیور ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اب جو ہے کیا نام ہے آیا اس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ ایک سوال. کیوں سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہے؟ تو آج کے دور میں جو ہماری ماؤں بہنوں کے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ سونا اور چاندی پر تھی وہ درہم اور دینار پر تھی. درہم چاندی کا، دینار سونے کا، اس سے لین دین ہوتی تھی اور وہ سکے دار ہوتے تھے. اور جب وہ سکے دار ہوتے تھے اس سے لین دین ہوتی تھی تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ تھی. آج کل جو سونا وہ سکے دار نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو سے کوئی لین دین بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کے اوپر جو وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب مسئلہ آ گیا خمس کا. خمس بھی صحیح ہے، خمس بھی صحیح ہے، دونوں صحیح. اگر جو ہے استعمال نہیں کیا، پڑھا رہا، تو پھر خمس جو ہے اس کے اوپر آئے گا. اور اگر اپنی شان کے مطابق لے کر آئی ہیں آپ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر شان سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو خمس جو وہ دیکھیں جو شوہر کی طرف سے ملتا ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، لڑکی والے جو دیتے ہیں وہ لڑکی کے گھر والے گفٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب گفٹ میں جو ہے بہرحال دو مسئلے ہیں. اگر ثانی کہتے ہیں کہ ہدیہ اگر سال بھر جو ہے پڑا رہا بچ جائے تو خمس ہے. اگر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جی ہدیہ کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن جو ہے مرد جو لڑکے کی طرف سے لڑکی کو زیور ملتا ہے، یقیناً جو ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مالکیت یعنی ملکیت میں نہیں دیتے وہ لوگ. کیوں؟ جیسے آپ نے مثال دی، جب طلاق خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لائیں جی ہمارا زیور واپس کریں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو وہ مالک نہیں بناتے، فقط جو وہ استعمال کے لیے دیا ہے. تو اس کے اوپر جو ظاہر ہے خمس جو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ استعمال کے لیے انہوں نے دیا، وہ واپس جو وہ لے لیں گے. تو بہرحال یہ ایک اپنا موضوع ہے، اس پہ میں نے نہیں جانا. اب یہاں پر آپ ایک نقطہ بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اقامت صلاۃ و اطاعت زکوٰۃ کہ پروردگار عالم نے اکثر جگہ پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اب کوئی ایسا شخص کائنات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نماز بھی ادا کر رہا ہو اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہو. تو ہمیں جو ہے کوئی اور شخصیت جو ایسی دکھائی نہیں دیتی. ہاں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی.
اور وہ کون ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور آیت ولایت جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے ٹچ کرتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد علیہ وسلم. آیت ولایت کون سی سورہ میں ہے؟ آیت نمبر 55. اس پہ بھی نقطہ بنائیں آپ. آیت ولایت پروردگار عالم نے کون سی سورہ میں رکھی ہے؟ سورہ نمبر 5. آیت کا ایڈریس کیا ہے؟ 5 اور 5 55. یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے 5 سے جڑ جاؤ. آیت ولایت انشاءاللہ آپ کو یہ ایڈریس جو وہ نہیں بھولے گا. 5 5 5 یعنی 55. اس سے جو آپ جو نقطہ بھی بنا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت لوگوں کو پسند بھی آئے، لیکن لوگوں کو جو پسند آ جاتا ہے. جہاں مولانا بہت اچھا نقطہ دیا آپ نے، ذہن میں بیٹھ گیا، اب جو ہے وہ نہیں بھولے گی. 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 55. تو بہرحال یہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور پھر جو ہے یہاں پر جو ہے عبادت جو ہے کا جو وہ معنی کریں. عبد خدا بننے کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا ہوگا، اب کیسے بنے گا، عبادت کیا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ کھول کر جو وہ بیان کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی، امامت کا ٹاپک بن گیا آپ کا، امر الہی کا ٹاپک بن گیا کن فیکن کی منزل پر، فعل الخیرات کا ٹاپک بن گیا، اور چوتھا جو ہے اقامۃ الصلاۃ و زکوٰۃ، نماز کا جو آپ کا جو ٹاپک جو وہ بن گیا. اور آخری وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، عبد بننے کا، کہ انسان جو ہے عبد پروردگار عالم جو وہ بن جائے. تو ایک مجلس آپ کی جو انشاءاللہ اس طریقے سے جو وہ تیار ہو جائے گی. یہ ایک ٹاپک تھا کہ جس میں جو ہے آپ مختلف موضوعات جو ہے وہ بیان کر سکتی ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد پر. اگر آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے اس کو کھول لیں. قرآن ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63. اس سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں پروردگار عالم نے، یہ خود ایک ٹاپک ہے پورا، اس پہ اوپر جو ہے آپ جو ہے آرام سے جو وہ مجلس جو وہ کافی بنا سکتی ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 63. اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے جو ہے اس آیت کو نکالیں. اس کو نکالنے کے بعد جو ہے آپ نے جا کے تفسیر میں دیکھنا ہے تفسیر کیا کہہ رہی ہے. آپ اگر تفسیر کا مطالعہ کریں گے اس سے ہی آپ کی مجلس جو ہے تیار جو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ کو اس نے اپنے ذوق کے مطابق کہاں پہ کیا واقعہ ڈالنا ہے، کہاں پر کیا آپ کو حدیث دینی ہے، کیا کرنا ہے، اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے ایک اچھی جو آپ کی جو وہ مجلس بن جائے گی. اب اس میں کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں سے عباد الرحمن. اب دیکھیں اگر آپ ٹچ کرنا چاہیے اپنی گفتگو کو، جی میں نے کل پڑھی تھی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ پر میں نے گفتگو کی تھی انسان کو عبد بننا ہے. اب جب عبد پروردگار عالم انسان بن جاتا ہے تو اب پروردگار عالم اپنے عبد رحمان جو ہوتا ہے، عبد خدا جو ہوتا ہے، اس کی نشانی پروردگار عالم جو وہ بیان کر رہا ہے. وہاں سے آپ اس آیت پر آ جائیں. لیکن آیت آپ کی وہی سرنامہ کلام رہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس سے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سے آپ جو ہے اس کو جو آیت کو جو آپ اپنی مجالس میں جو وہ لے کر آ سکتے ہیں. نہیں علیحدہ پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آج کی مجلس میں پروردگار عالم کا جو بندہ ہوتا ہے عباد الرحمن، ان کی نشانی کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں. میرا ٹاپک یہ ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں آپ جو کافی مجالس جو اپنی بنا سکتی ہیں. عباد الرحمن کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پیروں سے چلتے ہیں، نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو جو وہ اٹھاتے ہیں.
اور جب ان سے جاہل لوگ جو ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ بس یہاں پر جو ہے دو چیزیں، دو نشانیاں جو گویا کہ ذکر ہو گئی عباد الرحمن کی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی یہ نشانی یہ ہے کہ زمین پر تکبر سے نہیں چلتے۔ مثلا میں نے اچھی مجلس پڑھ لی، تھوڑا سا چوڑا ہو گیا میں کہ اچھی مجلس رہی، نہیں، یہ عباد الرحمن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے نرم مزاجی کے ساتھ، دبے پیروں کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انسان جو ہے زمین پر جو وہ چلے، تکبر جو ہے وہ انسان اختیار نہ کرے۔ تکبر جو ہے انسان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ شیطان۔ دوسری چیز ہے، جب بھی جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو ان سے کرنا کیا ہے؟ بس ان کو سلامتی کا پیغام دیں اور آگے گزر جائیے۔ آپ ان سے زیادہ جرح و بحث کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایک تو جاہل، آپ ہیں عالم۔ جب وہ جاہل اور عالم، اس کا تو مقابلہ ہے نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب برابر ہی نہیں ہے تو میرا ان سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو آپ ان کو جو وہ چھوڑ دیں، جرا بحث کرنے کی ضرورت تو جاہلوں سے جو وہ نہیں ہے۔ یہ دو نشانیاں ہو گئی۔ اب آپ اس کے اوپر جو ہے پوری جو ہے مجلس سے جو اپنی جو وہ تیار کر سکتی ہیں۔ اب آپ اس میں لے کر آنا چاہیں جاہل۔ مولا کائنات نے کہا العلم حیات والجہل موت۔ علم حیات کی نشانی ہے اور جہالت کیا ہے؟ موت ہے۔ علم حیات ہے، جب حیات ہے تو حیات کیا کرے گی؟ کسی کو ہدایت کرے گی۔ لیکن جب کوئی جاہل ہے وہ موت کے برابر، مردہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو ہے جاہلوں سے جو ہے گفتگو انسان جو وہ نہ کرے، فقط ان کو پیغام سلام کہہ کر جو ہے سلامتی کا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کرے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ دوسری اس کے بعد آیت رحمان کی عباد الرحمن کی نشانیاں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تیسری نشانی ان لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ عباد الرحمن کون ہے؟ عباد الرحمن وہ جو ہے شب بیداری کرتے ہیں، یا شب بیداری نہ بھی کریں تو کم از کم شب خیزی کرتے ہیں، یعنی رات کا ایک حصہ پروردگار عالم کی جو وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی جو ہے نشانی ہے۔ بس اگر کوئی شخص رات میں شب بیداری کر رہا ہے، یا جو ہے انسان جو ہے رات کو پروردگار عالم کی ساری رات نہیں لیکن کچھ وقت اٹھ کر جو ہے خاموشی کے ساتھ جب سب سو رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم کی جو وہ عبادت کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ عباد الرحمن میں سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اکثر ہم جو ہیں واجب نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز شب ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز شب جو ہماری قضا نہ ہو، چاہے اگر ہم 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 3 رکعت، اگر 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 رکعت، 1 رکعت نماز شب پڑھ لیں۔ اور جو آگے سیستانی کے مقلدین ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہی نماز مغرب اور عشاء پڑھ لیا فوراً پڑھ لیں نماز شب، رہبر معظم کہ آدھی رات کے بعد۔ تو آپ جو ہیں مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی جو نماز شب پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لمبی نہیں، 3 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت نماز شب پڑھ لیں آسان طریقے صبح کی طرح، اس کے بعد ایک نماز وطر پڑھ لیں، نماز میں الحم کل پڑھیں اور دعا قنوت، اس میں 40 زندہ مردہ مومنین کے نام لیں، 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، رکوع کریں، سجود کریں، تشہد سلام، نماز ختم۔ زیادہ 5 منٹ میں آپ کی جو یہ نماز 3 رکعت
ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کی برکات دیکھیے گا کہ نماز شب کی جو وہ برکات جو ہو کیا ہیں. اس کے بعد عباد الرحمن کی چوتھی نشانی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کیونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، شب خیزی کر رہے ہوتے ہیں، شب بیداری کر رہے ہوتے ہیں، خوف خدا ہوتا ہے. جب ان کے ہاں خوف خدا ان میں پایا جاتا ہے تو خدا سے جو ہے دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم ہمیں جو ہے جہنم کی آگ سے جو تو بچا. بے شک اس کا عذاب تو بڑی ہی تباہی والا ہے، یعنی عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچائے. عباد الرحمن کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خوف خدا ان کے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر نشانی جو ہے عباد الرحمن کی ذکر کی گئی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ انفاق کرتے ہیں اور جب یہ انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور اسراف کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بخل بھی نہیں کرتے. اور جب بخل بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں کہ اعتدال سے جو یہ کام لیتے ہیں. جس کے لیے ایک تشبیہ مولانا جب بیان کی گئی کہ انفاق کس طریقے سے کرنا چاہیے، مولانا نے جو ہے مٹھی اٹھائی اور مٹھی اٹھانے کے بعد اس کو دبایا، دبانے کے بعد چھوڑ دی، کہیں اسراف ہے. مٹھی دبا کریں گے کچھ بھی نہ دیں کہ بخل ہو جائے گا، تھوڑی سی کھولیں، یہ کیا اعتدال ہے، ایک تشبیہ ہے. تو انسان جو ہے اسراف سے بھی بچے، بخل سے بھی جو انسان جو وہ بچے. ان دونوں چیزوں سے جو انسان کو جو وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اسراف چیز کو ضائع کرنا ہے، اور بخل کیا ہے، جمود آ جاتا ہے انسان کے اندر. اور عباد الرحمن کی جو یہ نشانی ہے کہ وہ اعتدال سے جب وہ کام لیتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں ہر ایک نشانی میں میٹر ہے، آپ جو ہے بہت کچھ جو وہ بیان کر سکتی ہیں. ایک بس انفاق کے متعلق جو پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے غالباً جو وہ بیان کیا تھا، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ میرے لیے، مجھ جیسوں کے لیے بہت بڑا درس ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم انفاق کرو. نیکی پر اس وقت تم فائز ہوگے جب تم انفاق کرو گے. اب جب انفاق کرو گے تو کس میں سے انفاق کرو؟ قرآن نے کہا مما تحبون، جو تم کو پسند ہو. کس میں سے انفاق کرنا ہے؟ جو تم کو ایک معیار دیا پروردگار عالم نے. انفاق بھی کرنا ہے تو کس چیز میں سے کرنا ہے؟ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے. آپ کے پاس ایک 20 روپے کا نوٹ ہے پرانا، ٹیپ لگا، ایک آپ کے پاس 20 روپے کڑک تازہ آیا بینک سے. فقیر آ جاتا ہے، آپ نے اس کو دینا ہے تو کس میں سے دیں گی؟ نیا یا پرانا؟ کیوں بھائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ناراض مت ہوئی کہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، نوکرانی آتی ہے گھر میں، کھانا بھی دیا جاتا ہے اس کو. کون سا؟
جو آج دوپہر میں تازہ پکا ہے وہ، یا جو 4-5 دن پہلے جو تبرک ملا تھا فریزر میں رکھ دیا تھا، اب دوسرا تبرک آج آ جائے گا، فریزر کو خالی کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماسی کو دے دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مما تحبون، میں نے اس سال کالا نیا جوڑا سلوایا، پرانا پچھلے سال والا دے دو کسی غریب کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مما تحبون۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کے دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا لباس پہنی ہوئی ہیں، کون سا لباس؟ پرانا۔ جب پرانا لباس پہنی ہوئی ہیں تو ایک مرتبہ پوچھا، بیٹی جو میں نے کل نیا تمہیں جوڑا نیا دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہ بابا فقیر آئے تھا، اس نے لباس کا سوال کیا تھا، میں نے لباس اس کو نیا دے دیا۔ کہ بیٹی پرانا دیتی، نیا خود پہن لیتی۔ کہ بابا آپ نے تو قرآن کی آیت بتائی تھی پڑھ کے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسند ہو وہ دو۔ بابا مجھے نیا جوڑا پسند تھا وہ میں نے دے دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مما تحبون۔ سیرت اہل بیت کیا ہے؟ مما تحبون۔ ہماری سیرت کیا ہے؟ جو محبوب نہیں ہے وہ دے دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، بے فکر رہے ہیں، سب ایک ساتھ کھڑے میں۔ ہماری جو پرانی چیز ہو جاتی ہے ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں، نئی چیز جو ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کردار اہل بیت اور قرآن جو ہے وہ یہ ہے کہ مما تحبون، کہ جو تم کو پسند ہو وہ دو۔ بہرحال اس میں عباد الرحمن کی نشانیوں میں سارا کچھ جو آپ بیان کر سکتی ہیں۔ اور آخری کیا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اس میں 2 نشانیاں جو ہیں وہ اور ذکر کی گئی ہیں کہ یہ ایک عباد الرحمن آیت نمبر 63 سے شروع ہو کر 68 پہ جو وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ تقریباً 5-6 آیات جو ہیں، آپ جو ہے اس کو جا کر جو مطالعہ کیجیے گا، عباد الرحمن پر پورا جو ہے آپ کا عشرہ بھی بن سکتا ہے۔ اور آپ ایک اگر مجلس چاہتی ہیں تو ایک مجلس بھی جو آرام سے جو آپ کی 1 گھنٹے کی جو وہ مجلس بن جائے گی۔ کہ عباد الرحمن کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ کسی کو پروردگار عالم کا شریک قرار نہیں دیتے، اور برے فعل برے کام بھی جو ہے یہ انجام نہیں دیتے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں کیا ہیں؟ عباد الرحمن کی ہیں، کہ یہ رحمان کے جو وہ بندے ہیں۔ یقیناً جب انسان جو ہے پروردگار عالم اور بندہ پروردگار عالم ہے تو یقیناً کوئی ایسا فعل انجام نہیں دے گا کہ جس سے جو ہے کیا انسان جو ہے خدا کی مخالفت کرے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں یہ تو تھی ایک روش قرآن سے، کہ قرآن کی آپ نے آیت لی، اس آیت کے ذیل میں آپ نے جو ہے کیا کیا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے تفسیر دیکھی، اور تفسیر دیکھنے کے بعد اور جو آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی تھیں اس کو آپ نے جو ہے پوائنٹ کر کے جو وہ لکھ لیا اور جو مجلس اپنی بنا لی۔ اب آئیے روایت کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے بھی یہی ہے، ایسی روایت کا آپ انتخاب کریں کہ جس میں جو ہے آپ کے پاس پوائنٹس آ جائیں۔ مثلا ایک روایت جو ہے وہ اب مجھے یاد نہیں پچھلے سال میں نے بیان کی تھی یا نہیں، اگر کی تھی تو چلیں تکرار ہو جائے گا، کیونکہ ان میں سے کوئی خواتین جو ہے وہ نہیں ہے ایک کے علاوہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، وجدت علم الناس فی 4، میں نے لوگوں کا علم جو پایا فی 4 چیزوں میں۔ بس اب یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں 4 پوائنٹ آپ کے پاس آ جائیں گے۔
ظاہر ہے جب 4 ہیں، اب یا آپ ایسی روایت تلاش کر لیں 5 پوائنٹ، یا کوئی ایسی روایت تلاش کر لیں 3 پوائنٹ، یا آپ کہتے ہیں لمبی چوڑی مجلس نہیں ہے، کوئی ایسی روایت مل جائے جس میں 2 پوائنٹ ہو، وہ پڑھ لیں آپ، کیونکہ بعض اوقات بعض جگہوں پر مجلس 15 منٹ کی ہوتی ہے، 15 منٹ کی مجلس میں 2-3 منٹ کے تو آپ کے خطبے میں چلے گئے، کم از کم آپ کے 5 منٹ جو آپ کے مسائل میں چلے جائیں گے، 7 منٹ کو آپ کے چلے گئے، 7 منٹ رہ گئے آپ کے پاس، 8 منٹ، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پوائنٹ والی مجلس جو وہ پڑھ لیں اس کو ختم کر دیں۔ لیکن اگر تھوڑی سی طولانی ہے تو کوئی ایسی روایت لیں کہ جس میں کم از کم جو 4-5 پوائنٹ جو ہیں وہ ہوں، تاکہ آپ کی مجلس جو وہ بن جائے۔ اب لوگوں کا علم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کا علم جو وہ پایا ہے 4 چیزوں میں۔ پہلا کیا ہے؟ ان تعرف ربک۔ لکھ سکتی ہیں تو لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی بہت کم آئے گی روایت، نہیں تو مجھ سے کوئی ایک پک لے لے اور پھر جو وہ سب کو دے دے، ورنہ یہ ریکارڈنگ تو ہے، یہ آئے گا درس، مثلا اس میں سے پھر لے سکتی ہیں، آپ اتار سکتی ہیں۔ وجدت علم الناس فی 4، کہ لوگوں کا میں نے علم پایا ہے، کس نے؟ فی 4 میں۔ پہلا کیا ہے؟ ان تعرف ربک، اپنے رب کی معرفت حاصل، اپنے رب کو پہچانو۔ یعنی کیا؟ پہلی ہماری گفتگو ہوگی، اس کا عنوان میں نے بنایا ہے خدا شناسی، معرفت توحیدی، خدا کی معرفت۔ اب آپ اس معرفت توحیدی پر جو ہے گفتگو کریں کہ پروردگار عالم کون؟ وہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کا شناختی کارڈ جانتی ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شناختی کارڈ ہے، وہ ہے سورہ توحید۔ جیسا آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے کہ آپ ہیں کون، کہاں رہتے ہیں، آپ کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے۔ قل هو اللہ احد پروردگار عالم کا شناختی کارڈ ہے۔ بس یہاں سے جو ہے آٹومیٹک جو ہے نصیریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سرایا جاتا ہے نصیریت کو، اور جو ہے اشعار بنا دیے جاتے ہیں، ان کو ہمیں جو ہے گھاس ہی نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو ہمارے مولا کو نہیں مانتا ہو، ہم اس کو کیا مانیں؟ تو بہرحال ان تعرف ربک، پہلی چیز کیا ہے؟ خدا شناسی، معرفت توحیدی، کہ اپنے رب کو جو ہے وہ آپ جو پہچانیے۔ رب کون ہے؟ الم یعلم ان اللہ یری، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہاں سے بہت سارے پیغامات جو ہے آپ کے جو وہ جا سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو میں یہ کہتا ہوں ہر مجلس میں، بہرحال جہاں پہ معرفت توحیدی کا آ جائے، کوئی پیغام دوں یا نہ دوں، اتنا ضرور دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ماں کی گود سے لے کر اب تک ہم یہی سیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ایک ہے، ہر جگہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے جی۔ آپ سب ایگری ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جی بالکل دیکھ رہا ہے جی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رات میں یہ جب ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں، تو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ تو بس پھر غلط چیز کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں جو موبائل چلا رہا تھا، جیسے دیکھا تھا آپ میں سے کوئی آ رہا ہے، اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یہ نیو ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے خوف کس کا ہے؟ جو آنے والا ہے، مخلوق کا۔ تو خوف مخلوق کا نہیں ہونا چاہیے، خالق کا ہونا چاہیے، جو تنہائی میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اس پہ آپ جو ہے کافی جو ہے گفتگو جو وہ کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز، ان تعرف ما صنع بک، دوسری چیز یہ ہے ان تعرف، کہ تم معرفت حاصل کرو، ما اس چیز کی کہ صنع بک، کہ اس پروردگار عالم نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ پہلے معرفت توحیدی، خدا شناسی، اب آ جائیے خود شناسی۔ میں اپنی معرفت کروں کہ میں ہوں کون،
میں کون ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسموں کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے پر خلق کیا۔ میں وہ ہوں۔ یہ 4 قسموں کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے پر میں نے انسان کو جو وہ بنایا۔ تو میں کون ہوں؟ بہترین انسان ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے جو ہے جو نمائندہ پروردگار عالم بن جائے کہ آدم بھی جو ہے سجدہ ریز جو ہے اس انسان کے آگے ہو جاتے ہیں، ملائکہ بھی جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرت آدم کے آگے، وہ انسان کامل۔ تو بہرحال وہ انسان جو اشرف ہے، پروردگار عالم 4 قسموں کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو افضل بنایا۔ بس خدا شناسی کے بعد ہم آگے خود شناسی۔ پہلے اس کی معرفت، جب اس کی معرفت ہو گئی تو اب اپنی معرفت حاصل کریں کہ ہم ہیں کون۔ ہم اگر معرفت حاصل کریں اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہمیں جو اشرف اور افضل بنایا اور ہمیں اتنی نعمتیں دیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے خدا شناسی، خود شناسی۔ تیسرا مرحلہ ان تعرف ما اراد منک۔ اس کے بعد اس کی معرفت حاصل کرو اس نے تم سے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی کیا؟ وظیفہ شناسی، ذمہ داری ہماری کیا ہے۔ وہ خدا، میں اس کا بندہ، اب وہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم جو ہے مجھ سے جو ہے یہ چاہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ بس میری ذمہ داری کیا ہے کہ جو کام بھی میں انجام دوں للہ، اللہ کے لیے۔ میرا سارا کام جو ہے پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے بس، اور کسی کے لیے جو میرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی معرفت حاصل کر لی، جب میں نے اپنی معرفت حاصل کر لی تو اب جو ہے میں کیا کروں گا؟ میری ذمہ داری جو وہی ہے، میں اپنی ذمہ داری کو جو نمٹاؤں گا۔ اور جو اس کے بعد جو وہ آخری چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، آخری چیز یہ ہے کہ اس چیز کی معرفت حاصل کرو وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تم کو تمہارے دین سے خارج کر دیا۔ انحراف شناسی، کیوں میں منحرف ہو گیا؟ کیوں آج کا بچہ جو نماز نہیں پڑھتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آج کے جوان کو جو ہے عبادت میں لطف نہیں آتا؟ کیوں آج کا جوان جو ہے مثلا داڑھی مڈوا رہا ہے؟ کیوں ہماری بچیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے دین سے جو ہوں منحرف ہو گیا ہوں؟ میرے دین نے تو مجھے کہا ہے پاک دامنی حیا کا درس دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بالکل جو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بس اس روایت میں 4 پوائنٹس ہیں آپ کے لیے۔ نمبر 1 خدا شناسی، خود شناسی، وظیفہ شناسی ذمہ داری، اور انحراف منحرف کی ہوں میں۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، اس 4 پر جو ہے آپ جو ہے الا ماشاء اللہ جو ہے وہ گفتگو جو وہ کر سکتی ہیں، اور جو ہے آپ کی جو ہے مجلس جو وہ بہترین انداز میں جو وہ تیار ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد وآل محمد پر۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر، 1.25 گھنٹے کے اندر 3 مجالس آپ کی جو ہے بالکل پوائنٹس کی صورت میں وہ بیان کی گئی۔ اسی انداز میں جو ہے آپ جو ہے آئندہ جب کبھی مجلس بنائیں اور مجلس تیار کریں تو ذہن میں ہی رکھیے گا، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آیت کو لیں، ترجمے کا غور سے پڑھیں، اس کے بعد خود تھوڑی سی فکر کریں کہ کیا کیا پوائنٹس نکل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تفسیر اٹھائیں،
تفسیر اٹھانے کے بعد جو ہے تفسیر جب آپ نے پڑھ لی تو آپ اس کو لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ جو تفسیر میں بیان کیا جائے اس میں اپنی چیزیں جو ہے اور مطالعے کے ساتھ جو مختلف کتابیں ہیں جو آپ کا موضوع ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کی جتنی کتابیں ہیں، موضوعات ہیں، اس کو جو ہے آپ نے اپنی مجلس بنانے میں جو ہے وہ لکھتے رہنا ہے، تاکہ آئندہ جو وہ آپ کے جو وہ کام آ سکے۔ اپنے حافظے پر اعتبار نہیں کیجیے گا، آج ہوگا یہ حافظہ، کل آپ کا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کم از کم آپ پوری مجلس نہیں لکھ سکتے تو کم از کم پوائنٹس کی صورت میں آپ کے پاس جو وہ ڈائری ہونی چاہیے، کہ پوائنٹس کے اعتبار سے جو ہے آپ کی جو ہے کل آپ اٹھائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی میں نے یہ بات کرنی ٹھیک ہے، اوکے، میری مجلس دوبارہ بھی کہیں پڑھنی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جا رہی ہیں، ایک آپ نے مجلس انچولی میں پڑھی ہے، ایک جا کے اب باس ٹاؤن آپ نے پرسنل بالفرض پڑھنی ہے، تو یہاں کی خواتین اٹھ کے وہاں نہیں جائیں گی، آپ ایک مجلس بھی جو رپیٹ کر سکتی ہیں، ایک مجلس کو کئی دفعہ آپ پڑھیں تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں جو وہ نقش ہو جائے اور آپ کے ذہن سے جو فرار نہ کرے۔ صلوات پڑھ لیے گا مل کر محمد والا۔